یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ترمذی کی حدیث ہے، بھائی نے محترم نے سوال پوچھا ہے کہ ترمذی میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے، تو آپ نے صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا۔ تو یہ حنفیہ کی دلیل ہے، اور عبداللہ بن مسعود ساری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے بھی رہے ہیں اور ان کے سارے شاگرد بھی اسی طرح پڑھتے رہے ہیں نماز۔ تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث حضرات اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، تو اہل حدیث حضرات سے دلیل پوچھو کیوں ضعیف ہے۔ وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو خوب سمجھ لیں عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو نہیں کہا، اس سے پہلے والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، وہ بھی عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے، تو وہ ان سے خلط ملط ہو جاتا ہے بحث میں۔ جس پہلے والی کو ضعیف کہا ہے تو وہ یہاں فٹ کر دیتے ہیں اس کو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود امام ترمذی نے اس حدیث کو ایک نسخے میں حسن کہا، ایک میں حسن صحیح کہا، اور اہل حدیث حضرات تو ناصر الالبانی رحمہ اللہ کو بہت مانتے ہیں۔ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ شاکر احمد ہیں، ایک بہت بڑے محدث ہیں، عرب ہیں، بہت سے عربوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ خامخواہ کی ایک زیادتی ہے اس کو پیچھے پڑ جانا ایک صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینے کے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ رفع الیدین والی تمام حدیثوں کو لیتے ہو تو دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا، اور اس کو اب یہ لوگ اس کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح حدیث ہے، دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین۔ اور جزء رفع الیدین البخاری میں، جیسے امام بخاری نے جزء رفع الیدین البخاری میں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر کیا نا، دو سجدوں کے درمیان والا بھی ذکر کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی حوالہ دیا کرے نا، وہ تو امام بخاری نے ذکر کیا، تو امام بخاری نے دو سجدوں کے درمیان بھی تو ذکر کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں رفع الیدین کرنا تو نبی سے ثابت ہے، دو سجدوں کے درمیان بھی ثابت ہے، اور بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے، لیکن آہستہ آہستہ نبی نے کثرت سے قلت کی طرف گئے ہیں۔ آخر وقت میں آپ نے صرف اور صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ باقی ترک کر دیا۔ اس پہ بہت سارے قرائن ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں، اس پر ان پر بھی موضوع نہیں ہے، ورنہ میں کئی بار اس پر بات کر چکا ہوں میں۔ اسی وجہ سے امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب وہ رفع الیدین کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، یہی بعض اہل علم صحابہ کا مذہب ہے۔ لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، یہی بہت سارے صحابہ اہل علم صحابہ کا مذہب ہے۔ تو صحابہ میں بھی اکثریت رفع الیدین نہ کرنے کی قائل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے رفع الیدین کرنے والے صحابہ کا نام ذکر کیا، نہ کرنے والے کا نام ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ کثیر تھے۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک امت کی اکثریت رفع الیدین نہ کرنے کی قائل رہی ہے، کیونکہ اہل کوفہ کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا، اور کوفہ کیونکہ حضرت علی کی خلافت کا مرکز تھا نا، حضرت علی نے وہاں آباد ہوئے ہیں، تو ان کے شاگردوں میں علم بہت، اسلام کا مرکز کوفہ بن گیا تھا۔ تو وہیں سے پھر پوری دنیا میں جو اسلام گیا ہے، آج بھی دنیا میں 50% سے زائد لوگ وہ ہیں جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کی ایک بہت بڑی کثرت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع ہو گئی؟ باقی ہم اس کے بھی قائل ہیں، اگر کوئی کر رہا ہے اس کی رائے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کو قرآن و حدیث پیش کر کے دوسرے پہ تھوپو نہیں، آپ کہ ہم ہی کو پتہ ہے باقی سارے جاہل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ہمیں اطمینان ہے، مجھے اطمینان ہے کہ میں صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتا ہوں، باقی نہیں کرتا۔ مجھے اطمینان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، جو احادیث سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے۔ یہ میری رائے ہے، مجھے اس پر اطمینان ہے۔